محمد نثار افطاری برے والا سے عرض کر رہا ہوں کہ امام صاحب دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر بیٹھے رہیں تو مقتدی سلام پھیرنے پر لقمہ دے یا پہلے ہی اندازہ لگا کر دے دے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جب امام پر سجدہ سہو لازم ہو جائے اب لقمہ نہیں دیں گے، کیونکہ امام کو لقمہ دیا جاتا ہے سجدہ سہو سے بچانے کے لیے یا نماز کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے، کہ پتہ ہے کہ اگر لقمہ نہیں دے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، یا لقمہ نہیں دے گا تو امام نماز توڑ دے گا، سلام پھیر دے گا۔ تو اب اس صورت کے اندر ان دو صورتوں کے اندر لقمہ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب جبکہ دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ امام بیٹھا، یہی سوال سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ دوسری رکعت کے اندر بیٹھا اور اب امام نے جو ہے وہ آگے پڑھ لیا، التحیات کے بعد درود ابراہیمی شروع کر دیا، تو اب دو صورتیں ہیں کہ یا تو اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہ امام نے آگے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اگر اس نے ویسے ہی لقمہ دے دیا تو بلا وجہ لقمہ دیا، اس صورت کے اندر اس کی جو ہے وہ نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ لقمہ دینے کی جو اجازت ہے وہ حاجت کے پیش نظر ہے، بلا ضرورت بلا حاجت لقمہ دے گا تو گویا وہ نماز میں بات کر لی، کلام ہو گیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تو اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو گویا غیر نمازی کا جو ہے وہ لقمہ لے لیا، تو امام کی بھی نماز گئی اور سب کی نماز گئی۔ اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے پتہ ہے امام صاحب آگے چلے گئے، میں نے ویسے ہی لقمہ نہیں دیا بلکہ ایک اندازہ ہوا ہے کہ بھئی روزانہ جو ہے وہ 1 منٹ لگتا ہے، ابھی 1.5 منٹ ہو گیا امام صاحب جو ہے وہ درود شریف پڑھ چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لقمہ دینے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو سجدہ سہو لازم ہونا تھا امام پر وہ تو ہو چکا، اب یہ لقمہ دے کر اسے کس چیز سے بچا رہا ہے؟ اس کے اوپر تو سجدہ سہو پہلے ہی لازم ہو چکا ہے۔ ہاں جب اب امام سلام پھیرنے کے لیے السلام علیکم کہے گا تو اب چونکہ نماز ہو رہی ہے فاسد ہونے کی طرف جا رہی، اب لقمہ دے گا۔ تو اس صورت کے اندر لقمہ جب امام سلام کی طرف بڑھے تو اس وقت دیا جائے گا، اس سے پہلے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔